اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کے پہلے پارے میں سورۃ البقرہ جو دوسرے نمبر کی سورۃ شریفہ ہے، اس کے 10ویں رکوع میں آج اس وقت 84، 85، 86 نمبر کی 3 آیتیں پڑھ کر سنائی گئیں۔ ویسے یہ 10واں رکوع 4 آیات پر مشتمل ہے، لیکن گزشتہ نشست میں الحمدللہ ایک ہی آیت نمبر 83 پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی گئی تھیں۔ آج جن 3 آیتوں کو اللہ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے پہلے ان کا ترجمہ میری اور آپ کی زبان میں۔ ارشاد فرمایا، اور جب ہم نے لیا تم سے عہد کہ نہیں تم بہاؤ گے اپنوں کے خون اور نہیں تم انہیں نکالو گے ان کے گھروں سے، ان کے وطن سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود گواہ ہو، پھر یہ تم ہی ہو کہ تم قتل کرتے ہو اپنوں کو اور نکالتے ہو ایک فریق کو تمہیں میں سے ان کے وطن سے، حملہ کر کے ان پر گناہ اور بغاوت کی بنیاد پر، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو پھر تم ان کے لیے فدیہ دیتے ہو، حالانکہ خود حرام تھا تم پر ان کو نکال دینا۔ کیا پھر تم کتاب کے بعض احکام پر ایمان لاتے ہو یا مانتے ہو اور کتاب کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہو؟ پھر کیا ہو سزا ایسے شخص کی جو کرے یہ تم میں سے، سوائے اس کے کہ ذلت دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن انہیں لوٹا دیا جائے، پھیر دیا جائے سخت عذاب کی طرف۔ اور اللہ غافل نہیں ہے یا بے خبر نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے، پھر نہیں تخفیف کی جائے گی ان سے عذاب میں، یا نہیں کمی کی جائے گی ان کے عذاب میں، اور نہ ہی وہ کہیں سے مدد دیے جائیں گے یا مدد پائیں گے۔ یہ ہے ان 3 آیات بینات کا ترجمہ۔ ہمارے جو ناظرین متواتر اس درس قرآن کو دیکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس وقت جو آیات بینات زیر تلاوت ہیں، اس میں وہ قوم جس کو قرآن نے بنی اسرائیل کہا اور جنہوں نے خود اپنا نام یہودی رکھ لیا، یہ دونوں باتیں اس لیے کہ انہوں نے قرآن شریف نے بار بار انہیں یا بنی اسرائیل کہہ کے خطاب فرمایا، لیکن کہیں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الذین ھادوا، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے وہ لوگ جو یہودی ہو گئے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ان کا اصل نام بنی اسرائیل رب کائنات نے رکھا، لیکن انہوں نے اپنا نام یہودی رکھ لیا۔ انہوں نے احکام خداوندی کے ساتھ جو استہزاء کیا، جو مذاق کیا،
یا یہ کہ احکام خداوندی کے مقابلے میں جو من چاہی روش اختیار کی، قرآن شریف نے اس کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ گزشتہ اقوام کے حالات کو اس کتاب میں جو اختصار کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے، اس کے پیچھے رب کائنات کا کلام ہے، ان گنت مصلحتیں ہوں گی، لیکن ان میں سے ایک بنیادی بات جو تقریباً سارے مفسرین جس کو نقل فرماتے ہیں وہ یہ کہ اس امت مسلمہ کو اس بات سے آگاہ کر دیا جائے کہ پچھلی اقوام نے احکام خداوندی کے ساتھ کون سے معاملات کیے جن کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوئے۔ تم اپنے آپ کو ان نافرمانیوں سے بچائے رہنا، اور جن گناہوں میں ملوث ہو کر انہوں نے عتاب الہی کو، اللہ کے عذاب کو، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دی، تم اپنا دامن ان گناہوں سے بچا کر زندگی گزارتے رہنا۔ اصل مقصد یہ ہے، اور اس کے بعد جیسا میں نے عرض کیا کہ مالک کائنات کا کلام ہے، وہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کتنی مصلحتیں ہوں گی۔ آج کی جو ابتدائی آیت پڑھی گئی اس میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ۔ میثاق پختہ عہد، پختہ اقرار کو کہا جاتا ہے۔ وثاقہ لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے مضبوط کرنا۔ جب ہم نے تم سے میثاق لیا، پختہ اقرار لیا، اس اقرار کی کیا شکل ہوتی ہے؟ ایک بندہ اپنے رب کی ربوبیت کا جب اقرار کرتا ہے اور اپنی بندگی کو جو تسلیم کرتا ہے، وہ خود یہ اقرار ہوتا ہے کہ میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ آپ میرے آقا ہیں، میرے مالک ہیں، میرے رب ہیں، اور میں آپ کو آپ کے احکام کی پوری پابندی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاروں گا۔ اسی کو ابدیت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے پہلے بھی میں نے کسی موقع پر آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کلمہ طیبہ کے ساتھ ہم اسلام میں، ایمان میں داخل ہوتے ہیں، یہ خود ہمارا اقرار ہے رب کائنات کے ساتھ۔ ظاہر ہے ساری ایمان والی اقوام سے رب تعالیٰ نے اسی طرح کا اقرار لیا، بار بار ان کو ان کے اقرار کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ جب تم نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے لیا تم سے عہد، پختہ عہد، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ۔ تین باتیں تھیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اچھا یہ تورات شریف کے احکام، تورات شریف تو ظاہر ہے کہ احکام کی کتاب تھی، مختلف ابواب میں، مختلف چیپٹرز میں مختلف احکام دیے ہوں گے، تو یہ احکام، تین احکام ایک ساتھ دیے گئے ان کو۔ نمبر ایک کہ لا تسفکون دماءکم، تم آپس میں خون خرابہ نہیں کرو، خون ریزی نہیں کرو گے۔ آسمانی دین میں انسانی جان کی ہمیشہ سے انتہائی اہمیت رہی ہے۔ کسی موقع پر میں نے آپ کو سورہ مائدہ کی وہ آیت شریفہ پڑھ کر سنایا تھا جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، اگر کسی نے کسی ایک انسان کو، مومن غیر مومن، اس کا کیا دھرم ہے، کیا دین ہے، کیا مذہب ہے، یہ کچھ بھی بحث کی بنیاد نہیں ہے، انسان ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اسی اللہ کا بندہ ہے جس اللہ کا تو بندہ ہے، اسی اللہ کی زمین پر رہتا ہے جس اللہ کی زمین پر تو اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ تجھے اس بات کا حق نہیں ہے کہ کسی کی زندگی پر تو ہاتھ ڈال دے۔ تو فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس کسی نے کسی ایک انسانی جان کو بغیر کسی جان کے یا بغیر کسی ایسے جرم کے قتل کر دیا، فکأنما قتل الناس جمیعا، اس ایک انسان کا قتل کرنا قرآن فرماتا ہے گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس کسی نے کسی ایک انسانی زندگی کی حفاظت کی، اس کو زندگی دی،
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے گویا ایسا کام کیا کہ اس نے سارے انسانوں کو جیون دان دیا ہو، زندگی دی ہو۔ تو یہاں بھی انہیں پہلا حکم یہ دیا گیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، خون ریزی نہیں کرنا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور دوسرا حکم یہ تھا کہ تم ایک دوسرے پر ایسے حالات مت پیدا کرنا کہ کوئی شخص اپنا گھر بار، اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ گویا ایسے حالات تم کبھی بھی نہ پیدا کرنا کہ کسی کو تارک وطن ہونا پڑے، کہ وطن کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ نے جس شخص کو جہاں پیدا کیا ہے اس زمین سے، اس مقام سے اس کی خاص محبت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی ایسے حالات پیدا کیے جائے کہ کوئی شخص اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ حالات کے اعتبار سے کوئی شخص کوئی ضروری سفر پر جاتا ہے، آدمی کسی اپنے رزق کے متعلق یہ پوری خوشی کے ساتھ وہ وطن چھوڑتا ہے، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ لیکن ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ کوئی شخص اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، ایک ہوتا ہے اپنی ہنسی خوشی سے، دنیاوی کسی غرض کی وجہ سے یا دینی کسی غرض کی وجہ سے کسی شخص نے وطن چھوڑا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہاں حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی شخص پر ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، فرمانا ایسی حرکت کبھی نہیں کرنا۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، تم اپنوں کو ان کے گھروں سے، ان کے وطن سے نکالنا نہیں۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، اور پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا، وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم خود اس پر گواہ ہو۔ یہ بات تو ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ تو تم نے قول و قرار کر لیا اپنے رب سے، ہاں ہم اللہ کے فلاں اور فلاں حکم کو پابندی کریں گے۔ اب بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان اپنے رب کے احکام کا پابند ہو۔ تو جب بات آئی تو تم نے اقرار کر لیا، آگے ارشاد ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، اور تمہارا یہ حال ہے کہ اس اقرار کے بعد بھی تم اپنوں کو قتل بھی کرتے ہو، خون ریزی بھی کرتے ہو، ایک دوسرے کا خون بھی بہاتے ہو۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اپنوں ہی میں سے ایک فریق کو، ایک گروہ کو تم گناہ اور زیادتی کے اعتبار سے ان پر حملہ آور ہوتے ہو، اور پھر ان کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو۔ اس کا معنی یہ کہ تم ایسے حالات پیدا کرتے ہو ایک فریق کے لیے جو تمہارے اپنے ہیں کہ وہ اپنے وطن کو، اپنے گھر بار کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس کا معنی یہ کہ جن دو گناہوں کو نہیں کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ان دونوں گناہوں میں تم کھلے عام ملوث ہو۔ اور اس کے بعد ایک تیسرا حکم یہ دیا گیا تھا کہ جب تمہارا کوئی آدمی کہیں قیدی ہو جائے تو قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ ہر آسمانی دین میں اس کی بہت اہمیت رہی ہے۔ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک، اس لیے کہ قیدی وہ ہوتا ہے جس پر پوری دنیا ایک اعتبار سے تنگ ہو جاتی ہے۔ اب اس کو کھانا کھلانا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے ضروریات کو پورا کرنا، یہ اہم ذمہ داری ہوتی ہے سماج کی۔ تو تیسرا حکم یہ دیا گیا تھا۔ پہلا حکم یہ قتل نہیں کرنا کسی کو، دوسرا حکم یہ تھا کہ اپنوں کو گھروں سے نکالنا نہیں، اور تیسرا یہ حکم تھا کہ اگر تمہارا کوئی آدمی کسی وجہ سے قید و بند کی صعوبتوں میں اور مشکلات میں آ گیا، قیدی بنا لیا گیا کسی کے ذریعے، تو تم اس کا فدیہ لے کے اس کو چھڑا لینا، جس کو ہم گردن آزاد کہنا ہے۔ غلامی، گردن آزاد کرنے کا لفظ جو ہے وہ غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بڑے احکام ہیں۔ انشاءاللہ کسی موقع پر جب اللہ توفیق دیں گے اور اس کے احکام آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ لیکن یہ بھی گردن چھڑانا ہے کہ ایک آدمی کسی وجہ سے گرفتار ہو کر، آج بھی ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ کوئی مجرم جو ہے جرم کر کے وہ اپنی سزا کو بھگتنے کے لیے گیا، تو ظاہر ہے کہ ہر شخص نے اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے کہ اس نے جرم کیا ہے اور اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن حالات ایسے ہیں کہ بہت سے بیچارے ایسے جو سرے سے جنہوں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا ہے، ان پر زبردستی جرائم کے الزامات کو لگا دیا گیا ہے، اور وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، اور دن دو دن، مہینہ دو مہینہ نہیں، برسہ برس تک ایسے حالات میں ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے سماج کی کہ اگر کوئی بے گناہ، لفظ یاد رہے گا، اگر کوئی بے گناہ
کسی اس طرح کی پریشانی اور آزمائش میں آ گیا ہے تو پورے سماج کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس بے گناہ کو اس کی بے گناہی ثابت کر کے اس تکلیف سے اس کو نجات دینے کی کوشش کی جائے۔ نہیں، انسانوں کا سماج ہے نا، ایسی کیا زندگی کہ ہم صرف اپنے لیے جئیں، نہیں، دوسروں کا بھی خیال کرنا، ان پر نگاہ رکھنا، یہ ہمارے اخلاقی فریضہ ہے۔ تو ان پر تیسرا حکم یہ دیا گیا تھا کہ اگر کوئی تمہارا آدمی قیدی بن جاتا ہے تو اس کا فدیہ دے کر، فدیہ کہتے ہیں کہ جو بھی سامنے والا طے کرے، ٹھیک ہے یہ قیدی کو آپ چھڑانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اتنی رقم بھرنی پڑے گی، اتنی رقم ادا کرنی ہوگی، اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ یہ فدیے کی اور کئی شکلیں ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ فدیہ دے کے ان کو آزاد کرا لو، یہ تیسری شکل تھی۔ اب یہاں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو 3 احکام دیے، اس میں سے 2 احکام کے خلاف ورزی تم خود کرتے ہو۔ خون ریزی سے منع کیا، ایک دوسرے پر ہاتھ ڈالتے ہو، قتل و غارت گری کرتے ہو۔ ایک دوسرے کو گھر سے نکالنے کے لیے منع کیا، تم خود ایسے حالات پیدا کرتے ہو کہ لوگ اپنے ترک وطن کے لیے مجبور ہو جائیں۔ پھر تیسری بات فرمایا، اور تمہارا یہ حال ہے کہ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تَفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر تمہارے پاس کوئی قیدی آتا ہے، ارے یہ تو میرا آدمی ہے بیچارہ اور یہ قید میں چلا گیا، فرمایا اگر ایسا ہوتا ہے تو فادوہم، تم اس کے لیے فدیہ دیتے ہو، اس کا تاوان دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جبکہ خود اس کا اخراج، اس کو نکال دینا، یہ خود تم پر حرام تھا۔ کون سے حالات پیش آئے جس کی وجہ سے وہ آج قید و بند کی زندگی گزار رہا ہے؟ یہ حالات تم نے پیدا کیے۔ جب تم نے یہ حالات پیدا کیے اور اب جب وہ قیدی کی شکل میں آیا ہے، اس کا فدیہ دے کر اس کو آزاد کرانے جا رہے ہو۔ تم نے بنیادی طور پر ایک آزاد انسان کو قیدی بنانے والے حالات کو کیوں پیدا کیا؟ تم اس کے مجرم ہو۔ تم نے اگر وہ جرم نہ کیا ہوتا تو آج یہ شخص بھی تمہاری طرح آزادانہ زندگی گزارتا رہتا۔ ان حالات کو پیدا کرنے کی ذمہ داری تم پر ہے کہ جس کی وجہ سے ایک آزاد انسان جو ہے وہ قید و بند کی مصیبتوں اور سختیوں میں چلا گیا۔ اب ارشاد فرمایا کہ 3 حکم دیا تھا، اس میں سے 2 کو تو تم نے خود ہی توڑ ڈالا۔ قتل و غارت گری تم نے کی، جنگ و جدال کا ماحول تم نے پیدا کیا، اور جنگ و جدال کا ماحول پیدا کرنے کی وجہ سے یہ حالات ہوئے کہ تمہارے یہ لوگ قیدی بن کر آ گئے۔ اور اب جب وہ قیدی بن کر آئے تو تم ان کا فدیہ دے کے ان کو چھڑانے جاتے ہو، ان کو آزاد کرانے جاتے ہو۔ ایک سوال رب تعالیٰ نے پوچھا، فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ تینوں احکام اس کتاب میں ہم نے تمہیں دیا تھا، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تو کیا تم کتاب کے بعض احکام پر ایمان لاتے ہو؟ یعنی بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ یہ سوال جو ہے، اس سوال کو ہم اور آپ بھی اپنے سامنے رکھیں۔ میں نے جیسا عرض کیا نا کہ یہ جو گزشتہ اقوام کے حالات جو بیان کیے گئے ہیں، اس کی اصل وجہ جو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس آئینے میں ہم اپنے عکس کو دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ قرآن پوچھتا ہے کہ جس کتاب کو تمہیں دیا، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ اب یہی سوال ہم اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے نفس سے پوچھیں، کیا ہمارا حال ایسا ہی نہیں ہے؟ کیا ہمارا حال ایسا ہی نہیں ہے؟ اور ظاہر ہے کہ اگر اللہ نہ کرے ہم بھی انہی حالات سے دوچار ہیں جو یہ گزشتہ صاحب کتاب امت نے کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو نتائج ان کے سامنے آئے ہمیں بھی ان نتائج کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ تو پہلی بات کہ کیا ہم بھی وہی معاملہ کر رہے ہیں احکام کتابی کے ساتھ کہ کچھ کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے؟ اگر ہم پر نگاہ ڈالی جائے تو حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ مثلا میں آپ کو موٹی سی بات کروں، ارکان اسلام 5 ہیں، دنیا جانتی ہے، حدیث شریف میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا رکن جو ہے وہ ایمان ہے، اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔
ان 5 ارکان اسلام کو اگر آپ دیکھیں گے، جس میں خاص بات آپ کو دکھائی دے گی، پہلا ایمان جو ہے اس کا تعلق قلب سے ہے، وہ قلب کی کیفیت۔ ایمان جو ہے ماننے کو کہتے ہیں، اور ماننے کا جذبہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ زبان جو ہے اس کا ایک ذریعہ ہے اس کے اقرار کا۔ بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ زبان کچھ کہتی ہے اور قلب کچھ کسی اور مقام پر ہوتا ہے، تو اصل جو اعتبار ہے قلب کا ہے، دل کا ہے۔ ماننے کی جگہ دل ہے، تو ایمان کی جگہ دل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کے بارے میں فرمایا کہ جب یہ بگڑتا ہے سارا بدن بگڑتا ہے، جب یہ سدھرتا ہے تو سارا بدن سدھرتا ہے۔ تو ایمان اس کا تعلق قلب سے ہے۔ اس کے بعد 2 عبادتیں، نماز اور روزہ، یہ دونوں عبادتیں جو اس کا تعلق جسم سے ہے، بدنی عبادت۔ تیسری عبادت زکوٰۃ، چوتھی عبادت زکوٰۃ، اس کا تعلق مال سے ہے۔ ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے یہ، جو صاحب استطاعت، جن کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے، اور پھر اس کی جو شرائط ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کیسے اور کب فرض ہوتی ہے۔ 5واں رکن جو حج ہے، وہ ایک ایسی عبادت ہے، وہ مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے۔ یعنی اس میں ظاہر ہے حج کے لیے مال لگتا ہے نا، اور وہ تو دن بدن اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اور اس کے بعد اس میں مشقت طلب عبادت ہے، بطور خاص جو حج کے 5 دن ہوتے ہیں اس میں حاجی کے لیے اچھی خاصی مشقت پیش آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا اجر و ثواب بھی اللہ نے اپنی شان کے مطابق رکھا ہے کہ آدمی جب حج کی ان صعوبتوں کو اور ان پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور، یعنی ایسا حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس کی حیثیت ایسی ہوتی ہے اس شخص کی حاجی کی جیسے وہ اس دن گناہوں سے پاک تھا جس دن اس کی ولادت ہوئی تھی۔ جیسے بچوں پر کوئی گناہ کا بوجھ نہیں ہوتا، اتنا۔ اور ہم یہ عرض کر رہے ہیں اب ان 5 عبادات میں جو قلبی عبادت ہے، اس کے لیے تو پوری امت کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو قلب سلیم عطا فرمائے، ایمان کی وہ کیفیت ہو ہر مومن اور مومنہ کے قلب میں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ ایمان قبول کر لیا جائے۔ اس کی ہم دعا کرتے ہیں اور آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ اب نماز اور روزہ، نماز پوری امت پہ فرض ہے، سارے بالغوں پر فرض ہے۔ اب ظاہر ہے جب تم نے ایمان کو قبول کیا ہے تو نماز کی فرضیت ایمان کے فوراً بعد ہے۔ امت کا کتنا بڑا طبقہ بے نمازی ہے، کیا کریں گے؟ اس کا معنی یہ کہ اچھا اسی قرآن میں نماز کی بھی تاکید ہے، اسی قرآن میں زکوٰۃ کی بھی تاکید ہے، اسی میں روزے کا بھی حکم ہے، اسی میں حج کا بھی حکم ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مومن کے لیے کیا ضروری ہے کہ ان سارے ہر عبادت کا ایک موقع ہوتا ہے۔ اس میں نماز، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے وقت کے پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ روزہ آج فرض نہیں ہے، روزہ رمضان کے آنے پر فرض ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ عام دنوں میں نماز کی پابندی ہو، رمضان کا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا، روزے کی پابندی ہو، اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا، خوش دلی کے ساتھ۔ مومن جو ہے وہ مال کو اللہ کی عطا سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے دنیا اس کو اپنی محنت کا اجر اور محنت کا بدلہ سمجھتی ہے، اور مومن مما رزقناہم ينفقون، وہ سمجھتا کہ یہ میرے رب کا دیا ہوا عطیہ ہے، دی ہوئی عنایت ہے، اس میں سے میں جتنا اپنے رب کے راہ میں خرچ کروں اتنا زیادہ مجھے عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اہل ایمان پر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کوئی مشکل کام ہی نہیں ہوتا۔ خوش دلی کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، اس نے مجھے دیا، وہ مزید عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد جب حج کا موقع آیا، حج جو ہے سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے نا، موقع ہوتا ہے اس کا، حج کی فرضیت اللہ نے کر دی مال کے اعتبار سے، وہ کوشش میں لگ جائے کہ میں جلدی سے جلدی حج ادا کر لوں۔ اب اس میں بعض احکام کو تو ماننا، جیسے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں، نماز غائب کر دیتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اب بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے روزہ ان کو آسان ہے، اچھا روزے بھی کب؟ وہ جب اکتوبر نومبر میں آتے، دسمبر میں، اور جب اپنے اپریل مئی جون میں آئے بڑا مشکل روزہ ہے۔ اللہ نے روزہ فرض کیا ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں پر جو عبادات فرض کی ہیں اس میں ہر عبادت، ہر حکم جو ہے
عین انسان کی فطرت کے مطابق دیا گیا ہے، کوئی حکم اس کی فطرت کے خلاف ہے ہی نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ میں نے اپنی فطرت کو مسخ کر دیا ہے، میں نے اپنی فطرت پہ ہاتھ ڈال دیا، ظلم کیا ہے میں نے اپنے آپ پر کہ میں اپنے نفس کو اپنے رب کے احکام کا پابند نہیں بنا سکا۔ تو یہاں فرمایا کیا تم کتاب کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے؟ اب آگے کی جو آیت شریفہ ہے اس میں پوری امت مسلمہ، پوری دنیا کی امت مسلمہ اپنی شکل دیکھے۔ فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم میں سے جو ایسا کرے، کیسا کرے؟ جو کتاب کے بعض احکام کو مانے اور بعض کو نہ مانے، تو اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلت، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ان کو سخت عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے، چلایا جائے۔ دنیا کی ذلت اور آخرت کا عذاب، کس چیز کا بدلہ بیان فرما رہا ہے قرآن؟ جو اللہ کے احکام میں قطر بے مت کرے گا، بعض احکام کو مانے گا اور بعض کو نہیں مانے گا۔ یہ قرآن پاک اللہ کی وہ کتاب ہے جس کی روشنی میں ہر زمانے کے انسان اپنی زندگی کا رخ متعین کر سکتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، کہاں ہم نے رخ سے اپنا رخ ہٹا لیا ہے۔ آج کے دور میں امت مسلمہ کا بڑا حصہ، جس میں میں خود بھی شامل ہوں، ہمارا حال یہ ہے کہ احکام شریعت میں ہم نے تن آسانی کا معاملہ اختیار کیا۔ یہ اچھا لگتا ہے، یہ آسان ہے، ہم اس پر عمل کریں گے، اور اس حکم پر عمل کرنا تو قدر مشقت طلب ہے، جانے تو اور لوگ اس پر عمل کر لیں گے۔ یہ سوچ، اس کو بدلنا بہت ضروری ہے، اور اگر نہیں بدلا امت نے تو پھر اس اللہ کے فیصلے کو بھی کوئی نہیں بدل سکتا کہ رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ جو اللہ کے احکام کے معاملے میں اپنی پسند اور ناپسند کو اختیار کرے گا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں بھی اس کو ذلیل کیا جائے گا اور آخرت میں بھی اس کو سخت عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا۔ یہاں ایک بات ہم آپ کو بتا دیں کہ نیک اعمال میں کچھ آدمی کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ کسی عمل کی طرف وہ زیادہ مائل ہوتا ہے، یہ نیک اعمال کی بات ہے۔ یہاں پر معاملہ جو ہے عام اعمال کا ہے کہ سارے احکام جب اللہ نے دیے، جس کو حرام کیا اس سے رکنا ہے، جس کو حلال کیا اس کا استعمال کرنا ہے، جس کو جائز کہا اس کو جائز سمجھنا ہے، جس کو ناجائز کہا اس کو ناجائز سمجھنا ہے۔ میرا اپنا مفاد، عوام کا مزاج، سماج کا، معاشرے کی سوچ، سب سے قطع نظر یہ میرے رب نے حرام کیا ہے، یہ حرام ہے، اس کو میرے رب نے حلال کیا ہے، یہ حلال ہے، بس اس سے زیادہ کا میں کسی چیز کا مکلف نہیں۔ یہ ایک مومن کی سوچ ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد یہاں پر جیسا میں نے آج کل نیک کاموں میں الگ الگ آدمی کی سوچ ہوتی ہے۔ جیسے بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں، بعض لوگوں کو نماز کی طرف زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے، ذرا موقع ملا اس میں ذرا میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہوں۔ بعضوں کا ایسا ہوتا ہے ذکر اللہ میں، ان کو جب دیکھو اللہ کے ذکر میں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بڑا شوق، ذرا موقع آیا کسی انسان کی خدمت کا، ان کا ہاتھ جیب میں جائے گا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو تلاوت قرآن کا۔ تو خیر اور نیکیوں کے کام میں کسی کی طرف کم میلان ہونا، کسی طرف زیادہ میلان ہونا، یہ ایک الگ بات ہے، یہ نیکیوں کے کام میں ہے۔ لیکن احکام خداوندی میں اپنے ذاتی میلان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جس چیز کو اللہ نے منع کیا اس سے رک جانا ہے، جس چیز سے رب نے اجازت دی، جس چیز کی اس پر عمل کرنا ہے۔ اس میں ہمارے پسند ناپسند کا کوئی سرے سے دخل اور اختیار نہیں رہتا، اس کا نام دین ہے۔ اور اگر کسی نے احکام خداوندی میں بعض کو مانا اور بعض کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، اس کا نتیجہ قرآن نے بیان فرمایا کہ دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوگا، اس کے لیے ذلت کا فیصلہ ہوگا، اور آخرت میں بھی سخت عذاب سے اسے دوچار ہونا پڑے گا۔ میں بھی، آپ بھی، پوری امت اپنے حالات پر محاسبہ کر دیکھیے۔ قرآن شریف جو ہے
اس کو پڑھنے پڑھانے کا اصل مقصد یہ کہ ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ ویسے یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو صرف دیکھ لینا بھی اجر و ثواب سے خالی، صرف دیکھ لے آدمی، نگاہ ڈالے اس پر تو بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں۔ ظاہر ہے جس کا دیکھنا اجر و ثواب رکھتا ہوگا، اس کا پڑھنا کیا مقام رکھتا ہوگا، اور پھر پڑھ کر اس پر ایمان لا کر اس پر عمل پیرا ہونا وہ کس درجے کی عبادت ہوگی، اس کا آپ احساس کر سکتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو پوری امت مسلمہ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔